غریب کا آنسو جنزادی کا جادو۔ کہتے ہیں غریب کا دل جلدی ٹوٹتا ہے، اور اگر کسی دن اس کا آنسو زمین پر گرے تو زمین بھی کام جاتی ہے۔ لیکن اس دن جب ایک غریب لڑکے کا آنسو دریا میں گرا تو پانی کی تہ سے ایک جنزادی باہر آئی، اور اس نے وہ کچھ کر دکھایا جو انسانوں کی دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہانی جادو کی نہیں، قربانی، سچے جذبے اور ایک ایسی مخلوق کی ہے جس نے محبت کے بدلے خود کو مٹھا دیا۔ اگر آپ ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں کو چھو جائے تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ نور وہ واپس آ گیا، کیونکہ ہر اگلی کہانی پچھلی سے الگ اور زیادہ خوفناک اور جذباتی ہوگی۔ کہانی: کاشف ایک ایسا نوجوان جو شہر کے کنارے ایک بوسیدہ سی جگہ میں اپنی چھوٹی بہن اور بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور سارا بوجھ اب کاشف کے کندھوں پر تھا۔ دن کو ریڑھی پر مونگ پھلی بیچتا اور رات کو گلی کے نل سے پانی بھر کر گھر لاتا۔ دنیا اسے کمزور، نصیب کا مارا کہتی تھی، لیکن اس کا دل اتنا طاقتور تھا کہ ہر درد کو مسکرا کر سہ لیتا۔ ایک شام جب کام پہ کچھ نہ بکا اور پیٹ میں کچھ نہ گیا، کاشف دریا کنارے بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا بولا: یا رب، کیا میری قسمت میں بھی کوئی معجزہ ہے؟ کیا میری ماں دوا کے بغیر ہی مر جائے گی؟ کیا میری بہن اسکول کا خواب صرف خواب ہی رہے گا؟ پھر اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور وہ آنسو دریا کے پانی میں ملا، مگر کچھ لمحوں بعد پانی میں ہلچل ہوئی، دھند سی پھیل گئی اور پھر اس کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ سفید لباس، نیلے بال اور آنکھوں میں ایسی چمک جسے چاندنی کو قید کر لیا ہو۔ لڑکی: تم نے پکارا اور میں آ گئی۔ کاشف کانپتے ہوئے: تو کون ہو تم؟ لڑکی: میں ہوں جو صرف اس کے پاس آتی ہے جس کا دل سچا ہو، جن کے آنسو دنیا نہیں آسمان ہلا دے۔ میں ذالین ہوں، ایک جنزادی۔ کاشف پیچھے ہٹنے لگا، لیکن لڑکی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو خوف سے زیادہ سکون دیتا تھا۔ کاشف: تم کیا چاہتی ہو؟ ذالین: میں کچھ لینے نہیں آئی، تمہارے آنسو نے مجھے جگایا ہے، اب میں تمہیں وہ دوں گی جو تمہاری قسمت نے چھین لیا تھا۔ اگلے دن کاشف کی ریڑھی پر اتنے گاہک تھے جیسے وہی شہر کی آخری مونگ پھلی بیچ رہا ہو۔ ماں کی دعا کے پیسے پورے ہو گئے، بہن کے اسکول کی فیس بھی جمع ہو گئی، لوگ اسے نصیب پر حیران تھے۔ اور ہر رات ذالین دریا کے قریب کاشف سے ملنے آتی۔ کاشف: تم نے میری دنیا بدل دی۔ کیوں؟ ذالین نم آنکھوں سے: کیونکہ تم نے پہلی بار مجھے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ ایک حقیقت کی طرح دیکھا، اور محبت اس لمحے ہو گئی۔ کاشف اب ہر وقت ذالین کے خیالوں میں رہتا اور اسے محسوس کرتا، سن سکتا تھا لیکن چھو نہیں سکتا تھا۔ ذالین: میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ جنزادیوں کا قانون ہے، انسان سے محبت جادو کے خلاف ہے، اور اگر میں تمہارے ساتھ جینے کی کوشش کروں تو میرے قبیلے والے تمہیں مٹا دیں گے۔ کاشف کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ کاشف: اگر میری زندگی کی قیمت تمہاری موت ہے تو میں کبھی تم سے محبت کا اقرار بھی نہیں کروں گا۔ ذالین روتے ہوئے: نہیں کاشف، تم نے مجھ سے پہلے ہی سب کچھ چھین لیا ہے، میری سوچ، میرا سکون، میرا وجود، اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اور اس رات ذالین نے ایک آخری فیصلہ لیا۔ صبح کاشف کی جھگی کے باہر بھیڑ لگی تھی۔ کسی نے اس سے بتایا کہ اس کے لیے شہر کے سب سے بڑے بزنس مین نے فیکٹری میں نوکری کا بندوبست کیا ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا فلیٹ، ماں کی مکمل دوا اور بہن کی اسکالرشپ۔ کاشف حیران ہو گیا، نہ اس نے اپلائی کیا، نہ کسی کو جانتا تھا۔ وہ دریا کے پاس بھاگا ذالین کو بلانے کے لیے، مگر دریا مکمل خاموش تھا۔ پانی ساکت اور درختوں کے بیچ ایک سادہ سا نوٹ پڑا تھا: تمہارا ایک آنسو میرے 1000 سال کے جادو سے قیمتی تھا۔ میں جا رہی ہوں کاشف، لیکن تمہاری ہر کامیابی میں میرا جادو شامل ہوگا۔ کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ جو جنزادی سچ میں محبت کرے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ ذالین: اختتام: کاشف نے زندگی میں کامیابی حاصل کی، مگر ہر رات وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر وہی دعا مانگتا: یا اللہ، کبھی اگر ذالین دوبارہ آئے تو اسے کہنا
کاشف آج بھی صرف اسی کا ہے۔ سبق: محبت میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن سچی محبت وہ ہوتی ہے جو خود کو مٹا کر کسی کی روشنیاں روشن کر دے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ نور وہ واپس آ گیا، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کی اپنی زندگی جیسی ہو۔